بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن آمینہ کے مہکتے پھول، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ چنانچہ ایک بار نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل روز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، سبحان اللہ، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے الگ ہو جائے گا، ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگے گی، بیٹا ماں باپ کو چھوڑ دے گا، کوئی رشتہ کام نہ آئے گا۔ اس وقت اگر اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ہاتھ تھام لیا تو پھر اللہ پاک کی کتنی کرم نوازیاں ہوں گی، اس بات کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پیارے بھائی، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کوئی زیادہ کم و بیش بھی نہیں کرنی، روزانہ اخلاص کے ساتھ کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے؟ 50 بار۔ اور جو 5 وقتہ نمازی ہیں ان کے لیے تو حد بڑا آسان ہے۔ اگر ہر نماز کے ساتھ وہ اپنا معمول بنائیں کہ ہر نماز کے ساتھ ہم نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اگر اس کے علاوہ الگ سے وقت نہ بھی نکالیں تو ان کا یہ 50 مرتبہ درود پاک پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بھائیو، گزشتہ جمعے ایک بھائی نے بیان کے اختتام پر جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ نور کے موضوع پر بیان کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اس کو قرآن و حدیث سے واضح کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی آج میں نے سوچا کہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ تعالی نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ یاد رکھیں۔ ہم بشر کا انکار نہیں کرتے، پہلے عقیدہ واضح کر لیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے آپ کو بشر بھی کہا اور نور بھی کہا۔ اگر کوئی بشر کا انکار کر دے، بولے میں نور ہی مانتا ہوں بشر نہیں مانتا، تو وہ قرآن کا انکار کرے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ علماء کا فتویٰ، وہ کافر ہے۔ بشر کا انکار بھی نہیں، نور کا بھی انکار نہیں، کیونکہ آج ہمارا موضوع نور ہے، تو نور کے متعلق انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ چنانچہ ایک مقام پر 12:6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد فرمایا قد جاءکم، قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ تحقیق یہ پکی بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ قد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، کیا آیا؟ آگے جواب دیا، من اللہ، اللہ پاک کی طرف سے کیا آیا؟ نور، ایک نور، وکتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے بھائی یہاں پر مفسرین محدثین کی کثیر تعداد نے بیان کیا، جو اس آیت مقدسہ میں 12:6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں جو نور کا لفظ آیا ہے، نور و کتاب مبین، اس سے مراد میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اعلان کیا کہ اللہ کی طرف سے آیا، کون؟ نور و کتاب مبین، اور کتاب مبین سے مراد ہے قرآن مجید، روشن کتاب۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے پیارے بھائیوں، چنانچہ صحابیہ ابن صحابی ام المومنین
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی کہ میں سحری کے وقت کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، چراغ بجھ گیا، اتنے میں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ جیسے کہ وہ میرے گھر میں داخل ہوئے، ان کے چہرے کے نور کی برکت سے میرا سارا گھر روشن ہو گیا اور مجھے گری ہوئی سوئی مل گئی۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں تو وہاں پر بھی اجالا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے، حضرت کعب بن زبیر یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے کہ آپ سے لوگ مستفید بھی ہوتے ہیں، آپ کے نور سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ شفا شریف کے اندر ہے میرے بھائی، بڑی پیاری کتاب ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت پر اس پر احادیث مبارکہ بھی لکھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں شفا شریف میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو گرد و نواح کی در و دیوار روشن ہو جائے گا، سبحان اللہ، نور نکلتا تھا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ نور عربی میں روشنی کو کہتے ہیں، کہ آپ کے دندان مبارک سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ساتھ کے در و دیوار بھی نور علی نور بن جاتے تھے، یعنی روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا نورانی ہاتھ میرے چہرے پر پھیر دیا، میرے سینے پر پھیر دیا، فرمایا حضور کے نورانی ہاتھ کی اتنی برکت ہوئی، میرا چہرہ بھی روشن ہو گیا، میرا سینہ بھی روشن ہو گیا۔ اور صرف روشن نہیں ہوا، فرماتے تھے اس کے بعد اگر میں کسی اندھیرے گھر میں چلا جاتا تو میرے چہرے کی روشنی کی وجہ سے وہ سارا گھر بھی روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا نور ایسا ہے کہ حضور نور بانٹا بھی کرتے تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی کے چہرے پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو آپ کا چہرہ بھی نورانی ہو گیا۔ تو یوں پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نور تھے بلکہ نور بانٹا بھی کرتے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، جس طرح حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر پیارے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو آپ کا چہرہ روشن ہو گیا، یہ آپ کے ہاتھ کا موجہ تھا۔ اسی پر شاعر کچھ خوب فرماتا ہے، فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دندان مبارک میں نا یہ ثنایا دانت سامنے کے دو دانت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے دانتوں کے درمیان گیپ تھا، ہلکا سا باریک سی لائن تھی، فرماتے دانتوں کے گیپ سے نور نکلتا تھا، ایسا نور نکلتا تھا کہ ہر طرف روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ جب آپ کلام فرماتے، جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دندان مبارک سے جو درمیان میں گیپ ہے جنہیں عام طور پر کھڑکی بھی کہا جاتا ہے، دانتوں کی کھڑکی، فرماتے ہیں ایسی روشنی نکلتی۔ آج ہمارے دانتوں کے درمیان اگر گیپ ہو نا پیر بھائی ہو تو اندر اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ ایک اور کریں آپ شیشہ لا کے ہم دیکھ لیں، اگر دانتوں کے درمیان گیپ بھی ہوگا نا ہم شیشہ رکھیں گے تو کیا ہوگا، اندر سے اندھیرا نظر آئے گا، کالک نظر آئے گی۔ لیکن فرماتے ہیں جب حضور کلام فرماتے آپ کے دانتوں کے درمیان سے جو گیپ تھا وہاں سے نور نکل رہا ہوتا، روشنی نکلتی تھی، تو آپ نور کے مجموع آتے میرے بھائیو، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی، امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک نے نور تخلیق فرمایا، نور کو پیدا فرمایا، تو
تو اللہ پاک نے حکم دیا اے نور تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نور کو دیکھ، نور کو ملائکہ فرما. پھر اللہ پاک نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے تمام انبیاء کے نوروں کو ڈھانپ لیا. جب تمام انبیاء کرام کے نوروں کو ڈھانپا اس وقت انہوں نے عرض کی، انبیاء کرام کے نور نے عرض کی یا اللہ ہمیں کس کے نور نے ڈھانپ دیا؟ تو روایت کا خلاصہ ہے، آگے سے جواب ملا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ھذا نور محمد ابن عبد اللہ، یہ نور عبداللہ کے بیٹے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کا اتنا نور تھا کہ آپ کے نور سے تمام انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 کم و بیش ان کے نوروں کو ڈھانپ دیا گیا. کس کے نور سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے. سبحان اللہ. اسے فرماتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. چنانچہ امام زین العابدین سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں نور تھا. یعنی کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائیو کتنی بڑی اور کتنے اعزاز کی بات ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو گھوڑے میں جھولے میں جب جھولا جھول رہے ہوتے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کیا کرتے تھے. آپ چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے، جس طرف آپ کی انگلی جاتی تھی اسی طرف چاند گھوم جایا کرتا تھا. اب اس بات کی تائید کرتے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے چچا جان میں اس وقت چاند سے باتیں کیا کرتا تھا، یہ تو آپ نے دیکھا. ہاں چاند بھی مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا. آپ نے دیکھا میں چاند سے کھیلا کرتا تھا. میں بتا دوں چاند بھی مجھ سے کھیلا کرتا تھا. میں روتا تو مجھے پہلاتا، جدھر انگلی اٹھاتا ادھر گھوم جاتا. تو میرے بھائیوں پتا چلا حضور خود بھی نور تھے، آپ کا کھلونا بھی نور ہے. حضور کا کھلونا کیا ہے؟ چاند، نور کا بنا ہوا. آج ہم کس سے کھیلتے تھے؟ بچے کس طرح کھیلتے ہیں؟ پلاسٹک کے ہوتے ہیں، کھلونے بنے ہوتے ہیں، مٹی کے بنے ہوتے ہیں یا دیگر اسٹیل کے ایٹمز کے بنے ہوتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نور ہیں اور آپ کا کھلونا بھی عظیم تر چاند سے کھیلا کرتے ہیں. کھلونا بھی آپ کا نور کا تھا. سبحان اللہ. چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. مہد کہتے ہیں پہلے جھولے کو، پنگوڑے کو. فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی عظیم ہستی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بچپن میں آپ کے پاس دودھ گوشت فرمایا کرتے تھے. فرماتی میرے گھر میں تھے تو میرا گھر روشن ہو جایا کرتا تھا، اسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. کہتی ہیں ایک مرتبہ میری پڑوسن جن کا نام تھا خدا سعدیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتی ہیں کہ وہ آئی تھا تو مجھے کہنے لگی ہیں حلیمہ بات سنو. میں کیا رات کو چراغ جلا کے رکھتی ہو؟ تمہارا گھر بڑا روشن روشن نظر آتا ہے، بڑی پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے مجھے. اور میں میں کوئی چراغ نہیں جلاتی. جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مجھے ننھا منا محمد عطا فرما دیا ہے، یہ خود نور ہے، اس سے میرا گھر بھی روشن ہو جاتا ہے. آپ کا اتنا
نور تھا، لیکن چھوٹا بچہ ہے گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے تو باہر والوں کو بھی آپ کے نور کی روشنی نظر آ جاتی ہے. اس روشنی کے کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیوں بعض لوگوں کے ذہن میں ایک وسوسہ آتا ہے. وہ وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ اگر حضور نور ہے تو بشر بھی تو ہے، تو بشر بھی ہمیں نور نہیں ہو سکتا، اور نور ہو تو بشر میں نہیں آ سکتا. بعد وہ یہ کہتے ہیں اگر حضور کو نور مانا جائے تو بشر نہیں کہہ سکتے. تو حضور تو ہمارے سامنے اصحاب کے سامنے تو بشری عبادت میں رہا کرتے تھے، ہماری طرح سوتے جاگتے کھاتے پیتے، وہ بشر تھے، تو بشر نور نہیں ہو سکتا. یہ بات لوگوں کے ذہن میں ایک وسوسہ پایا جاتا ہے. اور بات کہتے ہیں کہ ہم نور مانے تو بشر نہیں ہے، بشر مانے تو نور نہیں ہے. میرے بھائی اس کا بھی حل آپ کو نکال دیتے ہیں قرآن مجید سے. سورہ مریم کا اگر آپ مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو قرآن کہتا ہے وہ بشری صورت میں آئے تھے، وہ انسانی صورت میں آئے تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے اگر جبرائیل نور ہو کر بشری صورت میں آ سکتے ہیں تو جبرائیل کے آ کر نور ہو کر بشری صورت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ یعنی کہ جبرائیل حضور کے خادم ہیں، حضور کے غلام ہیں. اگر جبرائیل نور ہو کر انسانی صورت میں آ سکتا ہے تو جبرائیل کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہو کر بشری صورت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اسی طرح پیارے بھائیوں ایک مرتبہ اور واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام آئے تو وہ بشری صورت میں آئے تو پتہ چلا کہ ملک الموت اگر بشری صورت میں آ سکتے ہیں، نوری ہو کر بشری صورت میں آتے ہیں تو ہمارے آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ بالکل آ سکتے ہیں. اور خود ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیارے بھائیوں جبرائیل امین علیہ السلام کئی مرتبہ آپ کے پاس بشری صورت میں آئے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام یہ نوری شکل میں نہیں، بشری صورت میں آپ کے پاس کئی دفعہ ہیں. تو پتہ چلا پیارے بھائیوں اگر وہ نوری مخلوق ہو کر جو ہمارے آقا سے افضل تو نہیں ہے، کائنات میں افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے فرشتے ہیں پیارے بھائیوں یہ آپ کے ماتحت. جی ہاں اگر یہ نوری مخلوق بشری صورت اختیار کر سکتی ہے تو ہمارے نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بشری صورت اختیار کر سکتے؟ تو ہمارا یہ عقیدہ یاد رکھیے، درمیانہ عقیدہ ہے، نہ صرف نور کہتے ہیں نہ صرف بشر کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. یہ عقیدہ یاد رکھیے. قرآن مجید نے بشر بھی کہا نور بھی کہا، دونوں پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. پیارے بھائیوں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قبر میں ضرور تشریف لائیں. سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا. اس وقت اسے درست جواب دیا میرے بھائیوں تو وہ کامیاب ہے. کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، ہم غریبوں کی قبر میں آقا کے جلوے ضرور ہوں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب سرکار کی آمد ہوگی نا انشاءاللہ حضور کے صدقے میں ایک دفعہ حضور تشریف لے آئیں انشاءاللہ ہماری قبر روشن ہو جائے گی. پھر ایسی روشن ہوگی پھر تا قیامت پیارے بھائیوں روشن ہی رہے گی، پھر اندھیرا نہیں آئے گا ہماری قبر میں انشاءاللہ. جس طرح حضور دنیا میں نور بانٹا کرتے تھے انشاءاللہ ہماری قبر میں بھی آ کے ہماری قبر کو روشن کر جائیں گے انشاءاللہ. میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے متعلق دعا بھی مانگا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے آئیے وہ آخر دعا بھی اسلام بیان ختم کریں گے. آپ اس طرح دعا مانگا کرتے، بڑی پیاری دعا ہے، تو کوشش کریے کہ ہم سب بھی مانگیں. آپ تو نور کی کس طرح طلبگار تھے. آپ فرماتے یا اللہ میرے دل کو نور کر دے، یا اللہ میری قبر میں نور کر دے. جب دل کا پہلے ذکر ہوا اس کے بعد نبی پاک نے سب سے پہلے قبر کو یاد رکھا. اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملا پیارے بھائیوں کہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی قبر کی بہتری کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن سیرت کا پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں ہمیں سیکھنے کے لیے کچھ ملتا ہے کہ آپ نے پہلے دل کی دعا مانگی، اس کے بعد کیا مانگا؟ قبر میں بھی نور کر دے. اگر قبر ہماری روشن ہوگی پیارے بھائیوں تو انشاءاللہ
دن بیڑا پار انشاءاللہ. اچھا پہلے فرماتے یا اللہ میرے دل کو نور کر دے, میری قبر میں بھی نور کر دے, میرے آگے نور کر دے, میرے پیچھے نور کر دے, میرے دائیں نور کر دے, میرے بائیں نور کر دے. پھر فرماتے میرے اوپر بھی نور کر دے, میرے نیچے بھی نور کر دے. یہ حضور کی دعائیں پیارے بھائیوں. پھر اگلے الفاظ کیا ہیں؟ پھر فرماتے میرے کانوں کو بھی نور کر دے, میری آنکھوں کو بھی نور کر دے. فرماتے یا اللہ میرے بالوں کو بھی نور کر دے. پھر فرماتے یا اللہ میری جلد کو بھی نور کر دے, میرے گوشت کو بھی نور کر دے. ایک ہوتی ہے پہلے پہ جلد, چمڑی, چمڑی کے اندر ہوتا ہے گوشت. پھر فرمایا اے اللہ میری جلد کو بھی نور کر دے, میرے گوشت کو بھی نور کر دے. پھر فرماتے اے اللہ میرے خون کو بھی نور کر دے, میری ہڈیوں کو بھی نور کر دے. یہ حضور کی دعا میں حدیث پاک سنا رہا ہوں. پھر فرماتے اے اللہ مجھے نور کر دے, اے اللہ میرے نور میں مزید اضافہ کر دے. اے اللہ تو نے نور تو مجھے عطا فرمایا ہے, مزید اضافہ کرنا. سبحان اللہ. پھر فرماتے اے اللہ مجھے نور عطا فرما اور مجھے سراپا نور بنا دے. سر سے لے کر پاؤں تک, سراپا کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک نور کر. تو حضور علیہ السلام کی دعائیں نور بھی ہے, تو ہمیں بھی چاہیے یہ دعا مانگا کریں, اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. پہلے بھائی کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بے حد اعلیٰ صفات کی مالک ہے. آپ نور علی نور تھے, اللہ پاک نے آپ کو نور عطا فرمایا. جیسا کہ ہم نے آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی, آخر میں آیت کریمہ تلاوت کر کے بیان کو کام پر لاتا ہوں. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق تمہارے پاس آ گئے نور و کتاب مبین, کو ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں علم کے موتی آقا نے عطا کیے, علم کے موتی آقا نے عطا کیے. ناداروں کو علم کے موتی